على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. بخاری شریف کتاب الجمعہ، اور آج کتاب الجمعہ کا آخری لیکچر ہوگا یہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا اگلا باب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. آج کے باب میں جو عنوان ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا قول لائے ہیں، قرآن کی آیت لائے ہیں. باب قول اللہ تعالیٰ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز ختم کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے بارے میں یہ احادیث ہوں گی جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. حدیث ہے 896، اور حدیث ہے حدثنی ابو حازم عن سہل. ابو حازم حضرت سہل بن سعدی سے روایت کرتے ہیں. کانت فی امرأۃ، ایک عورت تھی ہمارے درمیان، تجعل علی اربعاء فی مزرعۃ لہا سلقا، کہ وہ اپنے کھیت کی جو نالیاں تھیں، جنہیں ہم کھال بھی کہتے ہیں، کھالیاں کہتے ہیں، جن کے درمیان پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے کناروں پہ وہ سلقن چقندر اگایا کرتی تھی. فکانت اذا کان یوم جمعۃ، تو جمعہ کا دن وہ کیا کرتی تھی، تنزع اصول السلق، تو وہ چقندر کی جڑوں کو اکھاڑتی، فتجعلہ فی قدر، اسے ہانڈی میں ڈالتی، ثم تجعل علیہ قبضۃ من شعیر تطحنها، پھر اس کے اندر جو کا آٹا پیس کے ڈالتی. فتکون اصول السلق ارقۃ، تو وہ جو چقندر کی جڑیں تھیں وہ اس کی بوٹیاں بن جاتی. یعنی آٹا بھی ہوتا تھا، چقندر کی جڑیں ہوتی تھیں، ان کو پکاتی تھی تو چقندر کی جو جڑیں تھیں وہ جو کہ ذرا سخت ہوتی تھیں تو وہ بوٹیوں کی طرح ہو جاتی تھیں. وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ، اور جب ہم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاتے، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، تو ہم اس کو سلام کے لیے جاتے. بزرگ عورت تھی تو یہ ان کو سلام کرتے جا کے وہاں جاتے. فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، ہم اس کو سلام کے لیے جاتے. فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وہ ہمیں کھانا پیش کرتی اور ہم اسے کھا لیتے. نَلْعَقُهُ کہ ہم بہت رغبت سے کھاتے، نگلتے، انگلیاں چاٹتے، اتنا انہیں وہ مزے کا لگتا تھا. وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ، اور ہم لوگ جمعہ کے دن جو ہے اس کے کھانے کی تمنا کرتے تھے کہ ہم جائیں اور اس کا کھانا کھائیں. تو یہاں مثال جو دے رہے ہیں حضرت سہل بن سعدی، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے بعد جایا کرتے تھے اور اس کھانے کا انتظار ہوتا تھا، اور وہ خاتون جو تھی وہ کھانا بنا کے تو پیش کرتی تھی نمازیوں کو. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ تحفتاً پیش کرتی تھی یا اس کا کوئی وہ کاروبار بھی تھا کہ اس کو وہ ان سے کچھ اس کا ہدیہ بھی لیتی تھی، یہ اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کھانا بناتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، بزرگ عورت تھی، اس کو سلام کرتے تھے اور وہ ان کو کھانا پیش کرتی تھی اور وہ کھاتے تھے. تو رزق کو اللہ کا فضل یہاں پہ قرار دیا ہے کہ رزق کی تلاش پہ ہم لوگ جاتے تھے اور کھانے کی تمنا ہوتی تھی اور وہاں جا کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ عورت بھی زراعت اور کھیتی باڑی کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے کھیت جو کوئی لگائے گا اس میں سے لوگ کھانا کھائیں گے تو باعث اجر ہوگا، تو عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے اور اجر لے سکتی ہے. اور اسلام میں کسی بھی ذریعے سے روزی کمانا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، اور عورت بھی اگر روزی کمانے کا کام کرتی ہے تو اس کے لیے یہ صدقہ بھی ہے اور جائز بھی ہے. پھر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنا مباح ہے، اور جس کے پاس ضرورت کے مطابق رزق نہیں اس پر واجب ہے، یعنی باقیوں کے لیے مباح ہے، اور جس کے پاس رزق نہیں ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز کے بعد نکل جائے اور اپنا رزق تلاش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم نکلو، زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو. پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس بزرگ عورت کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ عمر رسیدہ عورت ہے تو اس کو سلام کرنا جائز ہے، بشرط کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یعنی سلام کیا جا سکتا ہے بزرگ عورتوں کو، اور ان کے جب کھانا ہے وہ پیش کرتی ہیں وہ کھایا جا سکتا ہے. کھانا کھلانا عمل خیر ہے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ کے رضا اور ثواب حاصل کرنا مستحسن ہے، کھانے کے لیے کتنی معمولی چیز کیوں نہ ہو. تو عورت بھی کھانا پکا کے کھلا سکتی ہے بطور ثواب بھی اور بطور کاروبار بھی. ایک ٹپ میں کھانے کی یہاں پہ مل رہی ہے اور ہم یوز کرتے ہیں اس کو ویسے بھی،
کہ شوربہ گاڑھا کرنے کے لیے اس میں کارن فلور ڈالتے ہیں، یعنی مکئی کا آٹا ڈالتے ہیں، اور یہاں بھی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کا آٹا پیس کے ڈالتی تھی اس شوربے کو گاڑھا کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین معاشی تنگی کے باوجود انتہائی قناعت پسند تھے، کھانا اسی طرح کا کھا کے، اور جو چقندر کی جڑیں تھیں ان کو وہ بوٹیاں کنسیڈر کر لیتے تھے اور اس پہ خوش ہو جاتے تھے. اور پھر ایک بات اور ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی کھانے کی آفر کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ کے قبول کرنا چاہیے اور جانا چاہیے اور کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی حدیث جو ہے یہ ہے 897، اور یہ حدیث بھی حضرت سہل بن سعد سے ہی روایت ہے. عن سہل حدثنا ابی حازم ابن حازم عن ابی ہے، ابن حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ عن سہل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ابو حازم نے سہل بن سعد سے اس کو روایت کیا ہے. وقال، اور فرماتے ہیں، ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، کہ جمعے والے دن ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر نماز جمعہ کے بعد. یعنی جمعے والے دن قیلولہ اور کھانا نماز جمعہ کے بعد کرنا چاہیے. عام حالات میں گرمی ہو تو پہلے بھی آرام کر سکتے ہیں، اور کھانا بھی جو ہے وہ نماز ظہر کی نماز سے پہلے کھا سکتے ہیں. لیکن جمعے کے دن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ترجیح دیتے تھے کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں اور پھر آ کے قیلولہ کریں اور کھانا کھائیں. اگلا باب بھی یہی ہے، قائلۃ بعد الجمعہ ہے، نماز جمعہ کے بعد قیلولہ کرنے کا بیان. حدیث 898 ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں، یقول کنا نبکر علی جمعۃ ثم نقیل، کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرتے تھے اور ثم نقیل، پھر ہم قیلولہ اس کے بعد کرتے تھے. اگلی حدیث 899 ہے، اور یہ بھی وہی ہے. اور یہ حدیث جو ہے حضرت سہل بن سعدی ہی سے روایت ہے. عن سہل قال، فرماتے ہیں، کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، ہم نماز جمعہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. ثم تکون القائلۃ، اور پھر اس کے بعد آ کے ہم قیلولہ کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ دوپہر کو قیلولہ کرنا بھی سنت ہے. گرمی میں تھوڑی دیر سو جانا تاکہ تہجد کے لیے اٹھ سکیں اور نماز کے لیے بہتر طریقے سے اٹھ سکیں. البتہ جمعہ کے دن جو ہے وہ نماز جمعہ کو ترجیح دینی چاہیے، پہلے جمعہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد کھانا اور قیلولہ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو باب الجمعہ تھا یہ مکمل ہوتا ہے، اور اس باب میں ہم نے 39 ابواب پڑھے ہیں اور کل 64 احادیث ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے نافع ہوگا. اور جتنے ہم نے بیان جمعہ کے بارے میں پڑھے، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کا طریقہ، خطبہ سننے کی اہمیت، خطبے کے درمیان خاموش رہنا، جمعہ کی رکھتیں، یہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یاد ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری نماز جمعہ بھی اچھی کرائے، اپنے زیادہ سے زیادہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کوشش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.